ایسے ایسے الفاظ ادا کیے گئے جو کہ زبان پر لانا مشکل ہے جناب اسپیکر، اور آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ اس طوفان بدتمیزی کو روکتے جو عمران خان نیازی کے حکم پر ہوا۔ آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ اس ایوان کے تقدس کو ہر صورت برقرار رکھتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور جناب اسپیکر اب بھی وہی دھینگا مشتی جاری ہے۔ کل کو اگر قائد ایوان آئے اور پھر اپوزیشن نے اس حوالے سے اس بات مظاہرہ نہ کیا جس کا میں اور آپ جس کی توقع کرتے ہیں، تو پھر مجھ سے آپ گلہ نہ کریں جناب اسپیکر۔ میاں صاحب اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس نے غلط چیز پہ کیے، اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا۔ جس نے کہا ہے اس کو میں بین کرتا ہوں، چیک کر لے کس نے مارا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ سب سے پہلے آج پھر ہم بات کریں قومی اسمبلی اجلاس کی، تو تیسرے دن بھی ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ آج اجلاس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے گالم گلوچ اور ہلڑ بازی میں ملوث 7 اراکین اسمبلی کے داخلے پر پابندی بھی لگائی، لیکن اس کے باوجود اراکین اسمبلی باز نہیں آئے اور ایوان کے تقدس کی دھجیاں انہوں نے اڑائی، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نامکمل تقریر کے دوران حکومتی اراکین نے آج پھر شور شرابہ کیا۔ اسی دوران اپوزیشن بینچوں سے ایک بوتل پھینکی گئی جو حکومتی رکن اکرم چیمہ کی آنکھ پر لگی اور وہ زخمی ہو گئے، جس کے بعد اسپیکر نے معاملات حل کرنے کے لیے اجلاس کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، تاہم اپوزیشن نے فوری بات چیت سے انکار کیا ہے۔ اپوزیشن اس ساری صورتحال کا ذمہ دار اسپیکر قومی اسمبلی کو قرار دے رہی ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور یہ کمیٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مشاورت اور وقت کا تعین کرے گی۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے سوال ہے۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج پھر شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ سوال بنیادی یہی ہے کہ یہ ایوان کیسے چلے گا اگر روز روز یہی تماشا ہم دیکھیں گے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں جی، اگر تو ایوان کو چلانے کا مقصد ہوتا تو آج ایوان چل سکتا تھا۔ آج بھی وزیر اعظم کے پاس اسپیکر صاحب تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے خبریں بتائی گئیں، لیک کی گئیں اور بتایا گیا، جبکہ اسپیکر نے کوئی رابطہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ہو، گالم گلوچ ہو، اور وفاقی وزیر مراد سعید جیسے جو نوجوان اور پھرتیلے ہیں وہ ڈیسک پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کا نام آپ لسٹ میں بھی شامل نہ کریں کہ جن کو آپ بین کر رہے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں اسپیکر صاحب؟ پھر آپ کی جانبداری اور غیر جانبداری کہاں کھڑی ہے؟ آپ تو علی ایوان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی، ہلہ شیری دی، ان وفاقی وزراء کو سب سے پہلے آپ کو لائن میں لانا چاہیے تھا۔ حزب اختلاف تو تقریر کر رہی ہے، یا تو شہباز شریف انکار کر دیں کہ میں تقریر نہیں کر رہا اور ہم اب کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے، اور یہ کام کل ہوتا۔ آج جب شہباز شریف کر رہے ہیں، پہلے حکومتی رکن نے نعرے بازی شروع کر دی ان کی تقریر کے درمیان میں، اور نشانہ حزب اختلاف کے رکن نے، جس کا نام ابھی آیا نہیں ہے، کہ جو سینیٹائزر کی بوتل تھی وہ وہاں لگ گئی جا کے۔ آج جو بوسال ایم این اے ہیں، ناصر بوسال، ان کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے کہ کل ان کی آنکھ بھی زخمی ہوئی اور انہوں نے ملکہ بخاری کے ساتھ لگائی کہ وہاں پٹی لگ گئی اور یہ سامنے اوپن لے کے پھر رہے ہیں۔ کام کل سٹارٹ بالکل اپوزیشن نے نہیں کیا، حکومت نے کیا، پرسوں بھی اپوزیشن نے نہیں کیا، حکومت نے کیا، آج بھی آپ دیکھ لیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کام اپوزیشن کرتی ہے اور حکومت آرام سے جا کے بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ٹھنڈے پانیوں کا، گہرے سکوت میں تقریر کرنے کا ایک موقع چاہیے ہے، تو اس کے لیے تو انہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اب بھی آج تیسرے دن کے بعد جو ملتوی ہوا تو پتہ لگا جی وہ عامر ڈوگر صاحب ہی اور علی محمد خان صاحب، جو دونوں منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ رکھتے ہیں، وہ حزب اختلاف سے بات کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ عامر ڈوگر سے تو طارق بشیر چیمہ نے بھی بات کرنا پسند نہیں کی، وہ کیبنٹ میں شاہ محمود کو شکایت لگانی پڑی تھی اور پھر بات ہوئی تھی کہ ان کا پولیٹیکل، دیکھیں یہاں آپ فرق دیکھیں کہ ایک طرف خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے چیف ویپ،
اور وہ سب کے ساتھ تھے. شاید اس کا قصور وہ تھوڑا سا بھگتا بھی رہے ہیں کیونکہ ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کی لیڈرشپ کو بھی پسند نہیں آ رہا کہ کہیں نہ کہیں ان کی ضمانت میں بھی رکاوٹ ادھر سے بھی نظر آ رہی ہے. تو کام آپ کو وہ چاہیے کہ شاہ محمود ہوں, پرویز خٹک ہوں, جو سینئر وزیر ہیں وہ اس اختلاف سے جا کے بات کرتے ہیں کہ اسپیکر بھی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اگر لڑائی لڑنی ہے تو یہ لڑتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان حکومت کو ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ چٹکلا بھی سناؤں. وہ یہ بھی ہے کہ جی حکومت جان بوجھ کے شہباز شریف کو راستہ دے رہی ہے کہ جی وہ لیڈر بن جائیں دوبارہ سے, کیونکہ وہ مریم نواز بہت آگے آ گئی ہیں تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ لیڈر بن جائیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیملی میں جتنی مرضی پھیلا دیں یہ افواہیں, فیملی چلے گی نواز شریف کے کہنے پہ, اور جس کو وہ کہیں گے اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہا تو بھائی میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, آپ کی مطلب آپ ذہن ہی بند ہے. تو یہ کہانی یہ بھی ایک کل رات سے مارکیٹ میں ہے, اور گفتگو یہی ہے کہ اگر حکمران خود سنجیدہ نہیں ہے, اور براہ راست آج شہباز شریف نے وزیر اعظم کا نام لیا کہ یہ ان کی ڈائریکشن پہ ہو رہی ہے, اور کل کیبنٹ پہ ہمارے رضوان غلزئی نے بھی یہی سٹوری دی تھی کہ یہ پرائم منسٹر نے سب کے ذمہ لگایا تھا, اور یہی پرویز خٹک اور شاہ محمود چاہ رہے تھے کہ حزب اختلاف سے ہم بات کرتے ہیں, ہمیں ٹھنڈا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, جب یہ اس طرح کرتے ہیں, انہوں نے شوکت ترین کو تقریر نہیں کرنے دی, میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں, لہذا ہم بھی ترکی و ترکی جواب دیں گے. تو جواب دیا جا رہا ہے, تو دیکھتے ہیں پھر سانحہ کب ہوتا ہے. جی سر, آپ کو پتا نا وہ وکٹ پہ سب سے زیادہ ٹھہرنے کا ریکارڈ حنیف محمد کے پاس تھا, وہ شہباز شریف نے اب وہ سرپاس کر دی ہے, کیونکہ کل اگر وہ تقریر کرتے ہیں تو چوتھے دن میں ان کی تقریر, اور غالباً یہ پارلیمانی تاریخ دنیا کی جو ہے اس میں طویل ترین تقریر ہوگی جو 4 دن تک جاری رہے گی. اگر کل بھی کچھ اسی طرح کا کو سانحہ ہو گیا تو پھر 5ویں دن بھی 6ٹھے دن بھی جا سکتی ہے. تو شہباز شریف صاحب کریز پہ موجود ہیں, ایک تو بات یہ ہے. دوسرا, جس طرح سے آج وہ کل کتابیں چل رہی تھی, آج بوتلیں چل گئیں, تو یہ تو سکولز کے بچوں سے بھی زیادہ برے ثابت ہو رہے ہیں کہ ان کی تلاشی لے کے ان کو اندر آنے دیا جائے کہ کوئی ایسی چیز نہ آئے, نہ ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے, نہ بجٹ کے موقع پہ ان کو کتابیں دی جائیں تاکہ یہ ایک دوسرے کو مار سکیں. تو کیا, اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے, ان کے خلاف بات کی جاتی ہے, اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کو متون کیا جائے اور کسی اور کو ہیرو بنایا جائے. تو یہ جب خود یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی پہ یہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں, یا اس کی تنقید کیسے روک سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں 3 دن سے ایک تماشا چل رہا ہے, وہ ایکشن کرکٹ کے میدانوں سے آج کل آنا چاہیے تھا, پی ایس ایل سے آنا چاہیے تھا, وہ ایکشن کہیں کم ہو گیا, اور یہاں ایکشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہاں شاہین شاہ افریدی اور سرفراز کا ایک وہ ہو جاتی ہے, ان میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو ہم ایوان میں دیکھ رہے ہیں. بڑا کمال سین بنا ہوا ہے, اسپیکر صاحب آتے ہیں اور پھر وہ غصے سے ایوان ملتوی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی اجلاس ہوگا, کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, کوئی معاملات ہوں گے. اب اپوزیشن یہ بھی کر رہی ہے کہ جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آلریڈی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. تو آج ایک سٹیج پہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے فوری وہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کمیٹی بنی اور شاید یہ سوچ آئی ہوگی کہ اتنا جلدی نہیں, کیونکہ اس طرح کے معاملات بڑے سوچ سمجھ کے, اگر آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے, اور ہماری تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کسی اسپیکر کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی ہو, یا کسی پرائم منسٹر کے خلاف. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے اعتماد کا ووٹ بھی لیا تھا. تو اگر تو آپ کے پاس نمبر پورے ہیں پھر تو گورنمنٹ کی گیم ہی ختم ہو جائے گی نا. اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر میں سے کوئی ایک بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اگر جلدی کی تو پھر آپ اور کچھ نہیں کریں گے, حکومت کو زیادہ مضبوط کریں گے. جی فیصل صاحب, ایک چھوٹی سی بات, میرا خیال ہے کہ فخر امام کو ووٹ آؤٹ کیا تھا اور پھر حامد ناصر چٹھا کو 85 والی اسمبلی میں لایا گیا تھا. مجھے وہ یاد پڑتا رانا صاحب کہ وہ خواجہ صفدر کو انہوں نے کیا تھا, ضیاء صاحب کے وہ نامنی تھے, لیکن اپوزیشن ان کو لے آئی تھی فخر امام. نہیں وہ تو ہار گئے تھے ایاز صاحب, وہ تو ایاز خان صاحب وہ ہار گئے تھے خواجہ صفدر, فخر امام. ہاں اس کے بعد یہ چیک کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے آپ کی یادداشت زیادہ اچھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ کیونکہ پھر وہ ناراضگی ہو گئی تھی, فخر امام اصولی آدمی بن گئے تھے بہت زیادہ. فیصل صاحب, پھر جنیجو صاحب نے ووٹ آؤٹ کیا تھا. جی دیکھیے, یہ تو اس وقت جس طرح کا وہاں تصادم ہو رہا ہے
بالکل جس طرح گلی کے گنڈے اور بدماش لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے جو قانون ساز ہیں وہ ایوانوں کے اندر انہی گلی کے گنڈے اور بدماشوں کی طرح جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں ٹی وی پہ تو ایک بیپ لگا کے اس آواز کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو گالیاں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اب گھر گھر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. تو یہ جو زبان ہے، کیا یہ زبان ہم اور آپ اپنے گھر میں استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا یہ سن بھی سکتے ہیں؟ اور یہ جو اس طرح کی زبان جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک عمومی رائے اور عمومی تاثر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کل انہوں نے کتابیں چلائیں، آج بوتلیں ماری، کل وال جو ہوا تو کل یہ خنجر چاقو چھری سے بھی دوسرے پر جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے. یہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں بات ان کی جو ہے وہ صحیح ہے کہ کیا کسی انسانیت کا انتظار ہو رہا ہے یا قتل و غارت گری کرنی ہے ایوان کے اندر؟ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بھائی کہ اب یہ امن قائم کرے. یہ گلی کے گنڈے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ جو ہے ایوانوں سے اب سڑکوں پہ جائے گی، لیکن کوئی روکنے والا ہے ان کو؟ صرف وزیر اعظم کی تقریر کو پرامن بنانے کے لیے یا ان کی تقریر میں ہلڑ بازی سے بچنے کے لیے آپ کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے تھی. آپ نے وہ بھی حکمت عملی جو بنائی اس کی تقریر کو کہ آپ نفسیاتی طور پہ اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے جو آپ نے حربہ استعمال کیا وہ اخلاقی طور پہ بھی اور پارلیمانی روایتوں کے طور پہ بھی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. مناسب عمل یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں بلکہ کل ہی ان کو ساری پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اس میں بیٹھ کے طے کر لیتے. میں جتنا بھی آپ کو ہنگامہ آرائی کرنی ہے کر لیں، لیکن جو پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہ ہیں جو بھی ہے جتنے بھی ہیں ان کی تقریر کو جو ہے وہ سکون سے جو ہے وہ سنا جائے گا. یہ اگر یہ آپس میں یہ چیزیں طے کر لیتے تو وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی، شہباز شریف صاحب کی تقریر میں بھی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی، اور بلاول صاحب کی تقریر میں بھی جو ہے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی. لیکن یہ تو جو 2 دن سے یہ ٹی وی پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی پناہ یہ ہمارا آپ کا مستقبل کن لوگوں کے ہاتھ میں، ان گنڈوں کے ہاتھ میں. یہ کون لوگ ہیں مار رہے ہیں؟ بالکل جیسے یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے اسی طرح کا تصادم ہوتا تھا، اسی طرح ایک دوسرے پہ پتھروں سے جو ہے وہ حملے اس زمانے میں ہوتے تھے. یا جو پہلے زمانے میں جو گنڈے بدماش جو لڑا کرتے تھے جب بندوق نہیں آئی تھی، اسی طرح پتھر مارا کرتے دوسرے کو. صحیح عجیب و غریب جو ہے یہ معاملہ ہے، اور یہ ہمارے جو ہے قانون ساز ہیں، اب ان کی باتیں ماننی ہے، لیکن ان کے خلاف آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے. اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو یہ تو جمہوریت کی بھی توہین ہو گئی، یہ تو پھر آئین کی بھی جو ہے آپ نے توہین کر دی، اور آپ پاکستان کے اور آئین کے جو ہے وہ غدار ہو جائیں گے. یہی لوگ جو ہے پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن ہیں. کہ جمہوریت کے بارے میں آپ نے رائے دینی نہیں ہے. جمہوریت کے بارے میں رائے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہیں. اس کو آپ نے جمہوریت سمجھنا ہے، صحیح ہے، بہت ضروری ہے. صحیح. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، یہ 1 دن ہوا 2 دن ہوا، اس کو روکا نہیں گیا ابھی تک. یہ تو چاہیے تھا کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلاتے، اپوزیشن سے بیٹھ کے بات چیت کرتے کہ اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے رویہ. چلیں بات چیت، آوازیں کسنا تو ایک بات ہے، لیکن غلیظ زبان استعمال کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، جسے کتابیں اٹھا ڈیسک پر چڑھ کے ٹیبل پر چڑھ کے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو نشانے لے کے مار رہے ہیں، اور اس طرح کی جو یہ ایوان میں نہیں رہے گی، یہ ایوان سے باہر کارکنوں میں بھی چلی جائے گی یہ چیز. اور پھر دیکھیں اگلے انتخابات آ رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا. یہ ملک میں بڑے اس طرح کے فسادات پھیلیں گے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں کہ لیڈر ان کا بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، تو پھر کارکن بھی شیر ہوں گے اس مسئلے میں. تو لہٰذا اس مسئلے کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روکیں گے تو یہ بڑھتی جائے گی بات. کل آج دیکھیں بوتلیں لے آئیں، اب ان کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے، نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت کے سب تمام چیمپئن ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے تو یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے الجھ پڑیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر کی سپیچ ہوگی، اس میں کیا ہوتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس طرح، اگر یہ اس طرح ہوا تو پھر اور ہنگامہ ہوگا. اس دن تو بہت صورتحال خراب ہوگی. جی تو اب تو دنیا بھر دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے دنیا کے دیکھا کرتے تھے، تو اب آج ہمارے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا مثال ہے. ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بڑھتا جائے گا تو یہ باہر بھی جائے گا کارکنوں کو. اس کو روکنا چاہیے اس کو، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تو روز اول سے ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان کو ایوان میں تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے. یہ کوئی اچھا سلسلہ نہیں ہے، اس کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اگر تو واقعی یہ پارلیمنٹیرین ہیں اور پاکستان میں کوئی نظام یہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. بیٹھ کے بات چیت کریں، مذاکرات کریں.
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جس انداز سے تماشا بنا ہوا ہے اور یہ تماشا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آئے, آپ اسے تقریر نہ کرنے دیں اور آپ کہیں کہ آپ خود تقریر کر لیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر وزیر اعظم نہیں ایوان میں بول سکے گا تو کوئی بھی نہیں بول سکے گا. لیکن کل اور اس سے پہلے جو گالی گلوچ ہوا, وہ گالیاں شیخ روحیل اصغر صاحب دیں یا علی نواز دے یا کوئی بھی دے, اور جس طرح سے حملے ایک دوسرے پہ کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جمہوری نظام جو ہے اس پر جو ٹوٹا پھوٹا ہے اس پر سے بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے, اس سے بھی لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں. اور ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لہذا ہر چیز سامنے آ رہی ہے, ہر چیز واضح ہے. آج اسپیکر صاحب نے کچھ ممبران کو بین کیا, لیکن اس کے باوجود سلسلہ تو رکا نہیں ہے. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ عدم برداشت کا کہ لوگوں کو تانے ہم دیتے ہیں, مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں, سیاسی لوگوں کا کیا حال ہے. میں سمجھتا ہوں اب بھی پارلیمان میں جو کوئی سمجھدار لوگ ہیں, مقتدر لوگ ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بڑی واضح بات ہے کہ اگر وزیر اعظم کو بات نہیں کرنے دی جائے گی تو پھر کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکے گا, لہذا وزیر اعظم کو بھی بات کرنے دی جائے, قائد حزب اختلاف کو بھی بات کرنے دی جائے, پارلیمان کو پارلیمان کی طرح چلنا چاہیے اور چلانا چاہیے, اور ممبران کو قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ قوم نے غلطی نہیں کی یا ان کو بھیج کے. میرا خیال ہے یہ بالخصوص وہ ممبران جن کو ہم نے گالی گلوچ اور برے اشارے اور یہ کرتے دیکھا ہے, ان کے حلقے کے لوگ یہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ ہم نے ووٹ کس لیے دیا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے حافظ طاہر صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج شدید ہنگامہ رائے دیکھنے میں آئی ہے قومی اسمبلی میں. ہمارا سوال تھا کہ ایوان کیسے چلے گا, رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے الیکشن ایکٹ پر الیکشن کمیشن کے تحفظات. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا, یہ معاملات کہاں جائیں گے, کیا رخ اختیار کریں گے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اس میں ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے آئینی ترامیم چاہیے. آپ ایک نظام کی بنیادی جو اجزاء ہیں, بنیادی حصے ہیں, ان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی ترامیم چاہیے وہ اس ہاؤس میں جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر یہ ترامیم کر سکتی ہیں, ورنہ یہ کھیل ہوگا. آج ایک حکومت ترمیم کرے گی, کل دوسری آگے الٹ دے گی. یہ ہم نے بھی ترامیم کی تھی, 2 سال کا عرصہ لگایا تھا, 100 سے زیادہ میٹنگ ہوئی تھی, سینکڑوں گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی تھی, پھر جا کر الیکٹورل ریفارم ہوئے. یہاں تو ایسی مذہقہ خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ناظرین, گورنمنٹ الیکشن ریفارمز کے لیے پرعزم ہے اور آئندہ جنرل الیکشن EVM کے ذریعے کرنا چاہتی ہے. اور اس حوالے سے چند دن پہلے گورنمنٹ نے اپوزیشن کے تحفظات اور خدشات کے باوجود قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور کرایا. گورنمنٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ انتخابی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق الیکشن کمیشن کو راضی کر لیا. تاہم گزشتہ روز الیکشن کمیشن انتخابی ایکٹ کے خلاف کھل کر ان کا موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, گورنمنٹ پر اس رائے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور الیکشن ایکٹ میں منظور کرائی گئی متعدد ترامیم کو آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی صورت الیکشن کمیشن کے اختیارات نادرہ کو نہیں دیے جا سکتے. اسی مناسبت سے یہ سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. الیکشن ایکٹ پر الیکشن کمیشن کے تحفظات, آپ کے خیال میں اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک نتیجہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ نہیں استعمال کر سکیں گے EVM. اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن سے آپ نے ایک بات ضرور کی تھی, لیکن وہ ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ آپ سب سے پہلے اس کو آنا ہی الیکشن کمیشن کے تھرو چاہیے تھا. گورنمنٹ کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے تھا, ان سے کہنا چاہیے تھا یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, پہلے آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے ٹرائل کر لیں, نتائج دیکھ لیں, اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن اور باقی جماعتوں سے بات کریں گے. بات کرنے کے بعد پھر ایک کنسنسس کے ساتھ اگر آپ اس کو لے کے آتے نیشنل اسمبلی میں تو آج نتیجہ اور ہوتا. لیکن چونکہ
یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے یا پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جانا چاہیے، تو اس نظام میں تو نہیں ہو سکتا، یہ پارلیمانی جمہوریت میں یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو پھر کوئی اور نظام لانا پڑے گا، کوئی صدارتی نظام لانا پڑے گا، پھر آپ جا کے جہاں آپ جو کہیں وہ حرف آخر ہو جائے. حالانکہ ہم نے امریکہ کے صدارتی نظام سے بھی اگر دیکھیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی عرقریزی کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ان کے کانگریس سے منظوری ملتی ہے اور چیزیں چل رہی ہوتی. بہت تھوڑی چیزیں ایسے ہیں جہاں ویٹو کا اختیار ہے پریزیڈنٹ کو. لیکن چلیں ہم ایک آل پاورفل پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، تو پھر تو یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. اگر آپ اپنے طریقے سے کرانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں گے. بے شک آپ اس کو قانون سازی بھی کر لیں، جب تک الیکشن کمیشن جس نے اس کو استعمال کرنا ہے وہی نہیں مانے گا تو میرے خیال یہ بے نتیجہ آپ نے جو بھی ابھی تک کیا ہے. جی عامر صاحب. دیکھیں الیکشن کمیشن نے ایک انتباہ کیا ہے کل پریس ریلیز جاری کر کے، اور الیکشن کمیشن کے سامنے حکومت ایک پارٹی کی صورت میں بھی آ چکی ہے، استعفیٰ دینے کا پرائم منسٹر مطالبہ کر چکے اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئے کہ لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ اس طرح آئینی باڈیز کے ساتھ آپ کھیل بھی نہیں سکتے اور کھلواڑ بھی نہیں کر سکتے اور آپ انہیں نکال بھی نہیں سکتے. وہ ایک اوتھ کے تحت آئے ہیں. تو انہوں نے بھی کل تمام چیزیں پبلک کر دی کہ ہم نہ صرف سٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ساری چیزیں لا چکے ہوئے ہیں، حکومت کو ہم خط بھی لکھ کے بتا چکے ہوئے ہیں کہ اس پہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن چونکہ کہیں ذہن میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اگلے سال مارچ میں الیکشن موجود ہے اور کوئی تیاری ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، اور یہ ساری کیونکہ ایک بات جگہ پہ ہوئی کہ بھائی یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اور الیکٹرانک مشین یہ میرا الیکشن بنا سکتی ہیں. تو یہ جو ذہن ہے اس کو آپ بنائیں، آپ کا کام ہے، سیاستدان کا کام ہے اپنے جیتنے کے لیے تمام حربے وہ اختیار کرے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. حکومت ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ بالکل قانون سازی کرے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان سے ہم سارے فنڈ لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے تو کیوں آپ ان کو دیں حق. لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. ایاز خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں آپ کو بتاؤں الیکشن کمیشن سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے اس بات پہ جب آپ اس کے آئینی امور میں مداخلت کریں گے. یہ ہر چیز نا کچھ اداروں کے لیے ایک سٹیٹس طے کر دیا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے چھیڑنا ہے، کچھ کو نہیں چھیڑنا، اور آئین نے پابند بنایا ہے. ہاں آپ پھر 2/3 اکثریت پیدا کر لیں، سارا ملیہ میٹ کر دیں، پھر بھی حزب اختلاف، عام شہری اور بار ایسوسیشنز جب یہ سمجھیں گی کہ یہ کام آئین اور قانون کے خلاف پارلیمنٹ سے لیا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ تشریح کے لیے بھی موجود ہے. پہلے بھی گئے اور انہوں نے کل پھر حوالہ دیا کہ جو آپ نے ہمیں ضمنی الیکشن میں کہا تھا کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ اوپن ووٹنگ کرائیں، ہم نے تب بھی یہ بات نہیں تسلیم کی تھی کہ یہ کام آئین کے اندر الیکشن کمیشن نے جیسے کرنا ہے اس نے ویسے کیا. تو الیکشن کمیشن نے بڑی بردباری کا کل مظاہرہ کیا پریس ریلیز کر کے، چونکہ ایک قانون آپ نے بنا دیا، آپ اس کے اوپر عمل کرانے کے لیے اب اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ جی مہربانی کریں بریک لگائیں اور گورنمنٹ کو سوچ لینا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہٹو بچوں کی کہانی ہے نا کہ سارا وقت وہ لوگ ساتھ ہیں، نہیں سر ہم اس طرح کر لیتے ہیں، نہیں تو وہ مروا دیتے ہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیے یہ بالکل ایک ہے نا آئینی اور قانونی بحث ہے. الیکشن کمیشن جو ہے کیا وہ آئین سازی اور قانون سازی کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ بنے ہوئے آئین اور یا منظور شدہ قوانین جو ہیں ان پر عمل درآمد کرے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اگر قومی اسمبلی اکثریت سے کوئی چیز طے کرتی ہے، قانون بناتی ہے، آئین سازی کرتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلی کر دے، یا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا حکومت کے بنائے ہوئے یا پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین پہ اعتراض کرنے کا الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کتنا اختیار ہے. یہ تو بالکل ایک جو ہے نا آئینی ڈیبیٹ ہے. اس پہ تو میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین و قانون کا پابند ہے، خود سے اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حکومت کو جلدی کیوں ہے اتنی؟ جیسے وہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنا ہے تو الیکشن جیتنے کے لیے وہ ان کو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ چاہیے اور یہ مشین چاہیے تاکہ وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں. تو اگر اس سوچ سے بھی حکومت الیکشن نہیں جیت سکتی. اگر یہ سارا منصوبہ الیکشن سازی کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی یہ سوچ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچا دے.
یہ جو ڈیجیٹل مشین ہے اس کا جو استعمال ہے یہاں لوگ جو ہے نا یہ پارلیمان یہ آپ کی جو سینیٹر ہیں جو پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ اس کو اپنے ہاتھ سے ووٹ ڈالنا نہیں آتا پرچہ دیکھ کے ہاتھ سے ٹک کرنا نہیں آتا اس کو دیکھا نا سینٹ کے الیکشن میں کتنے ووٹ جو ہیں ملتوی ہو گئے تو جہاں یہ صورتحال ہو تو وہاں ایک عام آدمی جو جہاں تعلیم کا تناسب بالکل نہیں ہے ان سے آپ اس الیکٹرک مشین کے ذریعے اور کمپیوٹرائز ووٹنگ کیسے کروائیں گے صحیح اچھا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تجربہ کرنا ہے تو یہ آپ مردم شماری پہ کیوں نہیں کرتے ڈیجیٹل مردم شماری کیوں نہیں کراتے اس ملک کے اندر کروائیں نا پورا پاکستان چیخ رہا ہے کہ مردم شماری ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو جائے گا پورے ملک میں آپ ڈیجیٹل جو ہے وہ مردم شماری کروا رہے تو پھر تو جس طرح کا نادرا کا سیٹ اپ ہے اس کے بعد مرنے والے کا بھی ڈیٹا ہے پیدا ہونے والے کا بھی ڈیٹا ہے اور زندہ لوگوں کا بھی ڈیٹا ہے تو پھر کیوں آپ یہ 5 سال بعد مردم شماری کرتے ہیں مردم شماری تو پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے صحیح ہے اس پہ آپ جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہاں آپ یہ کام کریں سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ پہلے ڈیجیٹل مردم شماری کرائیں وہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس پہ جائیں ابھی وقت سے پہلے کام کر رہے ہیں آپ کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا جی حافظ طاہر صاحب اور قانونی جو معاملہ ہے اس کے اوپر لازمی بات ہے انتخابی اصلاحات کے بغیر آپ نظام انتخاب بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اور پاکستان بھی ٹھیک نہیں کر سکتے کہ جب 20-25 کروڑ لگا کے آتے ہیں جب پٹواری اور تھانہ اور کچہری کے ذریعے آپ ووٹ لیتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا پھر دھاندلی کا شور ہوتا ہے پھر دھاندلی میں کیا کچھ الزامات نہیں لگتے تو اگر نظام انتخاب کی آپ نے اصلاح نہیں کرنی ہے تو غریب آدمی تو ویسے ہی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے یہ اس الیکشن کمیشن کے تحت بھی 3 یا 4 الیکشن ہوئے ہیں ان کے ذرا اخراجات پتہ کریں نا اپنے جو مقامی رپورٹر ہیں ان سے کہیں کہ یہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو کراچی کا ہو یا منڈی بہاؤالدین کا ہو کروڑوں روپے لگ رہے ہیں اور اسی طرح ووٹ کا بھی یہی حال ہے ووٹ بکتا ہے آپ کے ہاں وہ اوپر سے نیچے تک بکتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو اگر نظام کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر نظام اسی طرح چلے گا اور اس طرح اب جو موجودہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں تک اطلاعات کی رسائی ہے اس طرح چلنا مشکل ہے اصلاحات انتخابات میں ہونی چاہیے اس کے لیے بار بار وزیر اعظم صاحب نے حکومت نے کہا ہے اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اگر پارلیمان جو ہے وہ کوئی ترمیم لے آتی ہے یا پارلیمان میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ادارے پارلیمان کے تحت ہی ہے نا وہ اوپر تو نہیں ہیں تو اس معاملے میں نہیں سمجھتا بجائے بیان بازی کے بیٹھ کر قوم کے جو مسئلہ ہے ایک میجر کہ الیکشن صاف شفاف اور الیکشن تک عام آدمی کی رسائی اس کو ممکن بنانا چاہیے جی الیاس صاحب بالکل جی انتخابات میں جو اصلاحات جو لائی جانی چاہیے بالکل ہونی چاہیے گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو ہونی چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے جس پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن کو بیٹھ کے اور عوام سے سب طبقوں کو لے کے چلیں تاکہ ان کو بتائیں کہ اس جو الیکٹرانک ووٹنگ جو مشین ہے اس میں کوئی جو ان کے خدشات ہیں ان کو دور کریں ان کو بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں وہ بہتری کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کو بھی اگر اس پہ خدشات ہیں کوئی انہوں نے اپنا بالکل ظاہر کیا کہ جی جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں جو ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ بالکل ان کے متصادم ہیں تو بالکل وہ انہوں نے مسترد کیا ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر ایک لے کے آنا چاہیے اس کے لیے تو ظاہر ہے پہلے تو اس کو لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی کا کوئی عنصر ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کو تصدیق کروانی چاہیے اور پھر اس جو سسٹم کو بنانا چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جب ان سب کے لوگ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں اور کیونکہ سب کا الیکشن ہے سب نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کے خدشات دور ہونے چاہیے تو جو ادارہ جس نے چلانا ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن تو اس ادارے کی بڑی جو سٹیکس ہیں اس کو بات چیت جو کرنی ہے اس نے تو ادارے نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو بعد میں ان پر تنقید ہو تو ظاہر ہے اس ادارے کو بالکل اعتماد میں لینا چاہیے اس طرح اکیلے میں تو نہیں کرنا چاہیے اور ظاہر اگر یہ اپروو ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ اگر اجلت میں اگر فیصلے کرے گی تو پھر اس کے کوئی خدشات وغیرہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو بڑی آپس میں ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس تنقید کو ختم کرنے کے لیے تو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے
तो ये ई वोटिंग का जो सिस्टम किया जा रहा है, ठीक। तो ओवरसीज़ फाउंडेशन और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके वोट डालने का जो तरीकाकार है उसको देखना चाहिए कि उसको साफ और शफाफ बनाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। ताकि ये कोई ऐसा ना हो कि फिर बाद में हम लोग इस तरह ही बैठे और चीखते हो कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो ठीक हो गया। गया। तो इसको मसले को हल करना चाहिए। बिल्कुल जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और तीसरा सवाल हमारा है महंगाई में इजाफे का खदशा। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या गवर्नमेंट बढ़ती कीमतों का तूफान रोक पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वफाकी बजट में गवर्नमेंट ने आवाम को बड़ा रिलीफ देने का दावा किया था, लेकिन बजट के 4 दिन बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। डेयरी सेक्टर पर टैक्स लगाने से दूध समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जबकि बजट में गंदम पर टर्नओवर टैक्स लगाने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ाने की धमकी भी दे दी है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान मजीद बढ़ने का इम्कान है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। महंगाई में इजाफे का खदशा है, आपके ख्याल में गवर्नमेंट बढ़ती कीमतों का तूफान रोक पाएगी? ये खदशा बच्चा क्या, यकीन ही है महंगाई जो है वो कम क्या हुई थी, मजीद महंगाई जो है वो बढ़ेगी और बढ़ती चली जा रही है महंगाई। कोई पूछने वाला ही नहीं है, महंगाई को रोकने वाला ही नहीं है। और महंगाई बढ़ने की जो बहुत सारी वजूहत हैं, उसका जो मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो सबब है वो कोई सिस्टम नहीं है महंगाई रोकने का। सिस्टम नहीं बनाएंगे आप इस मुल्क में, कभी भी इस मुल्क में जो है वो आप कानून की अमलदारी को जो है वो कायम नहीं कर सकते। कौन अथॉरिटी है जो है महंगाई रोकने की? यहाँ एक महंगाई तो वो है जो हुकूमत की पॉलिसियों से बढ़ रही है, जो आपने जो आलमी दारों से मायदे किए हैं उससे बढ़ रही है। लेकिन हर गली में जो केले की कीमत अलग है, जो भिंडी की कीमत अलग है, जो सेब की कीमत अलग है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक मोहल्ला है, मिसाल के तौर पे किसी मोहल्ला, उसका नाम है गुलशन इकबाल। उस गुलशन इकबाल में 10 मुकामात पे केले की कीमत अलग अलग होगी। भाई क्यों अलग होगी? तो एक ही जगह से रहा है, एक ही क्वालिटी का केला है। यहाँ आबादियाँ देख के जो है लोग जो है वो कीमतों का जो है वो तयन कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। फिर वही वाली बात कि बलदियाती निज़ाम चाहिए इस कौम को। कौंसलर की सतह पे इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे, कौंसलर को अपने मजिस्ट्रेसी पावर देने होंगे, उसके बगैर नहीं होगा। इन सियासतदानों की चौधराहट जब तक ख़त्म नहीं होगी, इस मुल्क से कभी भी महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। सही जी, आपकी बात कौंसलर कहाँ से आता है? आमिर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ जी। हाँ जी, वो मैं क्या, कौंसलर कौन सा सियासतदान नहीं होता, वही असल कौंसलर ही सियासतदान होता है, अगर आपको समझ हो कि आप इनको सियासतदानों से अलग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये साहब फरमा रहे थे फैसल साहब कि जी मैकेनिज्म नहीं है। भाई मैकेनिज्म है, हर चीज़ मौजूद है। अगर आप एसी की दुकान से लेंगे, एसी चलने वाली दुकान से कोई केला लेंगे और थड़े से लेंगे तो फ़र्क होगा। इलाके के पोश है वैल्यू के ऊपर दुकान महंगी होगी, दुकानदार ने पल्ले से नहीं देना। ये बातें समझने की हैं, ये समझे। जहाँ मैकेनिज्म की बात है, जब आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो अब गरीब आदमी की बात सुन तो लो, पोश एरिया में रहते हो, बातें भी उन्हीं की करते हो। और ये जब आप डेयरी पे टैक्स लगाएंगे, जब आप फ्लोर मिल्स पे टैक्स लगाएंगे, तो वो दूध और गंदम तो महंगी हो गई, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। और अभी मैंने परसों भी लिस्टें गिनवाई थी बजट वाले दिन की, जो सेल्स टैक्स खामोशी से हर खाने पीने की चीज़ पे लगा है, उसका अभी रिएक्शन आना है। ये तो वो है ना जो शुरू हो गया अलग से, जो परसों मैंने चीज़ की भी बात की थी, कल की थी। और बजट वाले दिन जब ये खुफिया टैक्सेशन हो रही थी, हमने सारी बताई थी कि फाइनेंस बिल के अंदर नाम नहीं लिखा है फलानी शिक में जो मुस्तस्ना था, जिसको डॉक्टर वकार मसूद साहब आके टेलीविजन पे कह रहे हैं टैक्स था, हमने तो सिर्फ इस्तिस्ना खत्म किया है। भैया भाई टैक्स इस्तिस्ना जो खत्म किया है, तो ठुकाई तो मेरी और आपकी और पाकिस्तानी अवाम की हो रही है ना, जो अशराफिया डीजल ये पेट्रोल डॉलर में पैसे लेती है, और जिन जिन बोर्ड्स पे रहती हैं उनमें डॉलर्स में फीस लेते हैं। इस मुल्क में जो मसला है वो ये है कि हमारी तनख्वाहें रुपए में हैं और जांचने वाले और टैक्स लगाने वाले डॉलर कमाते हैं। उनके नज़दीक वो वहीं पे है। वो जो ओवरसीज वोट है ना, उसकी वजह भी यही है कि उनके रुपए तो बढ़ गए पाकिस्तान में आने से। वो डॉलर, यूरो, पाउंड उतने ही भेजते हैं जितने पहले भेजते थे, लेकिन यहाँ रुपए बढ़ गए। और मसला है हमारी ठुकाई का कि आम आदमी की ऐसी की तैसी फेर दी और सोच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन इस अंदाज से की गई है, टैक्स फ्री है। ये टैक्स फ्री मैं 15 जुलाई तक पूछूंगा इंशाल्लाह, जिसने कहा है ना, ये अभी शुरुआत हुई है। और इतना बड़ा कुशन है कि 30 रुपए तक पेट्रोल महंगा कर सकते हैं, और ये करेंगे। जी आया साहब। अच्छा, वो जो बात है ना प्राइसेस डिफरेंट, आप यूरोप में देखें 7-7 पेट्रोल पंप आपको नज़र आ रहे होते हैं और प्राइसेस डिफरेंट होती हैं।
ایک پہ زیادہ مہنگا بک رہا ہوتا ہے، ایک پہ سستا، وہ تو اپنی مرضی سے لوگ کرا لیتے ہیں. پھر ظاہر ہے ہر علاقے کا ایک وہ مزاج بھی ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے 15-16 سال پہلے میں نے ایک دفعہ لبرٹی میں پوچھا، اس سے کیلے کا ریٹ پوچھا تو بہت مہنگا دے رہے. میں نے کہا یار تم اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ کہتا ہے حضور ایک دن جذبہ جاگا تھا سستا دے دوں. کہتا ہے سارے دن میں صرف 2 درجن بکے تھے، تو یہاں لوگ خریدتے ہی مہنگا ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا وہ فیصل نے ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ مردم شماری جو ہے نا وہ ڈیجیٹلی کر رہے ہیں، تو میرا خیال مہنگائی یہ ڈیجیٹلی تو روک سکتے ہیں، ادروائز پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہ مہنگائی بڑھنی ہے. یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سبسڈیز بھی واپس لے لیں گے، تھوڑا تھوڑا سیلز ٹیکس بھی لگا دیں گے. اس ملک میں حالت یہ ہے کہ جب 50 پیسے پر کے جی سیمنٹ کی قیمت کم کی گورنمنٹ نے تو سیمنٹ اور مہنگا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ بائر کو جانی چاہیے تھی نا اس کا فائدہ، نہیں ہوا. اس دفعہ پھر وہ تجویز تھی کہ جی 25 پیسے پر کے جی کم کر دیں. انہوں نے کہا جب جانا نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ بھی سوچتی ہے کہ یار چلو مہنگی کر دیں چیز، کوئی سیلز ٹیکس ہی کما لیں گے، کیونکہ سستی کرنے سے عام آدمی کو تو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ سسٹم ہی سارا ایسا ہے، اس میں مہنگی چیزیں. اور دوسرا عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جب وہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار یہ ایسی شور کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو کچھ بھی نہیں بنتی پرائز. آپ ذرا دیکھیں نا $1 کتنے کا ہے، 150 کا ڈالر ہے اور یہ 250 کی چیز پہ کھپ ڈال رہے ہیں. یار یہ تو $1.5 بھی نہیں بنتا. تو جب پالیسیز بنانے والے بالکل وہ لوگ ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح سے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور برداشت بھی کرنا پڑے گا. جی عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس وہ ڈیجیٹل مردم شماری نا اصل میں فیصل بھائی کا نا مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی ہو کے بات کر دیتے ہیں. الیکشن میں ووٹر خود جاتا ہے اور پولنگ اسٹیشن پہ اور مردم شماری میں بندہ گھر گھر جائے گا. پروگرام کا بھی سکون آئے گا. دیکھیں ایسے ذہنی مریض نفسیاتی سوچ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے مسائل کا حل کیا ہے. تخلیہ کرنا چاہیے. ان کو مقابلہ ہے ان کے چچورے پن مسخرے پن میں کتنی سنجیدہ بات ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا اڑا دیا. اور اپنے بیان کو بھی بولتے ہیں میں سناؤں گا، اس پہ ہنسی بھی کسی کو نہیں آتی. اس ملک میں ہر چیز پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے جیسے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہدف تو ایک ہی ہے، اور وہ ہدف ہے کہ کسی طرح مہنگائی کم ہو، اور اللہ کرے کہ اس طرف کوئی مزید ایسی پیش رفت ہو جس سے مہنگائی کے اثرات سے لوگ بچ سکیں. ٹھیک ہے دنیا میں ساری میں مہنگائی ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، کرونا کے حالات ہیں، باقی ہیں، لیکن حکومت کی کوشش یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کنٹرول کیا. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں مہنگائی ابھی بجٹ کے ابھی نئے مالی سال کا آغاز ہونا ہے 1 جولائی سے، تو اس سے پہلے ہی مہنگائی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں پھر پیٹرول بڑھا دیا. جب ان پٹ ہی مہنگی ہو جائے گی تو تمام چیزوں کی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو دیکھیں ایگریکلچر بھی، انڈسٹری بھی، سب کو ہٹ ہوگی. سب کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس سے بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی تو ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوگا. تو ابھی تو جو ٹیکس ایگزمپشنز وغیرہ ختم کی ہیں، جو سیل ٹیکس وغیرہ کی جو ہے وہ مزید بڑھیں گی، اور سب دینا عام آدمی نے دینے. عام آدمی کو کیا 10% دے کے آپ نے 20-30% لے لیا ان سے، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ذرا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے جو چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ جو ہے وہ اس کا دیکھنے. لوگ دیکھتے ہیں بجٹ میں قیمتیں کم ہوں، کوئی قیمتیں کم نہیں بلکہ بڑھی ہیں، اور قیمتیں بڑھنے کا آغاز شروع ہو گیا ہے. دیکھیں اب جیسے کہتے تھے کراچی میں دودھ بڑھے گا، لاہور میں بھی بڑھے گا، دہی کی قیمت بڑھے گی، سبزیوں کی قیمت بڑھے گی، ہر چیز کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے. لیکن گھبرانا نہیں، وہ تو سر. اور 10% بھی صرف سرکاری ملازم کے بڑھے ہیں بھائی، عام آدمی جو پرائیویٹ شعبے میں اچھڑے. بھی مہنگائی ہو لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ تھا آج کا ایکسپرٹ فیڈ بیک. دیجیے گا.